اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے ہر معاملے میں زندگی کے ہر پہلو کے متعلق ہماری اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے، قرآن پاک کے ذریعہ سے ہماری رہنمائی فرمائی۔ آج جن معاملات میں ہم گھڑے ہوئے ہیں، جو آزمائشیں ہمارے اوپر آئی ہوئی ہیں، ہم نے قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیا، حالانکہ پیدائش سے لے کر قبر میں اتارنے تک کی رہنمائی ہمیں ملے گی۔ یہ تو بہت بڑے مسئلے ہیں، جنات، جادو اور یہ سارے نظر کے۔ آپ یقین جانیں کہ حدیث قرآن سے ایسی ایسی رہنمائی ملتی ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ اللہ تو کتنا کریم ہے اپنے بندوں پر۔ آج قرآن کے قریب نہیں جانے دیا جا رہا، حدیث کے قریب نہیں جانے دیا۔ یہ بھی تلبیس ابلیس میں سے ایک اس کی تلبیس ہے۔ اللہ تو فرمائے کہ قرآن ہم نے آسان کر دیا ہے، اے کوئی اس کو سمجھنے والا۔ تو علماء سو کہتے ہیں قرآن سمجھنے کے لیے تجھے 14 علوم چاہیے سیکھنے۔ حدیث تجھے سمجھ نہیں آئے گی، یہ اختلافی باتیں ہیں اس میں، اور جو انہوں نے خود ساختہ کتابیں چھاپیں وہ آسان ہے، جو بھی پڑھے گا اس کو دین سمجھ آ جائے گی۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائی۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے کوئی اس کو سمجھنے والا۔ اب یہاں خاص و عام کو اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں کہ اس قرآن کو، وہ بھی ایک سورہ کے اندر، سورہ قمر کے اندر اللہ نے تقریباً 4 بار یہ لفظ، یہ بات فرمائی کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے کوئی اس کو سمجھنے والا۔ اب جو یہ کہے کہ یہ مشکل ہے تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، تو وہ بتائیں اللہ کی بات کو صحیح کہہ رہا ہے یا رد کر رہا ہے؟ اصل میں شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف جس نبی سے ہوئی اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس رسول سے ہوئی اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جس کتاب سے ہوئی سب سے زیادہ اس کا نام ہے قرآن، اور قرآن کی جس سورت سے سب سے زیادہ اس کو نقصان ہوا اس کا نام ہے سورہ فاتحہ، اور جس آیت سے سب سے زیادہ اس کو نقصان ہوا وہ ہے بسم اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری یہاں تک رہنمائی فرمائی کہ جب بھی کوئی کام کرو تو بسم اللہ سے شروع کیا کرو، اس سے شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اب اس خبیث نے یہ کیا کہ اس بسم اللہ کو کیسے میں ان کے اس کا جو افادیت ہے کیسے دور کروں، اس نے اس کو 786 میں کنورٹ کروا دیا کہ بسم اللہ کو چھوڑو، تم تحریر میں لکھو 786 یہ بسم اللہ ہی ہے۔ نعوذ باللہ، یہ بسم اللہ اگر یہ ہے تو پھر پورے قرآن کی اعداد نکال کے جو بھی بنتے ہیں تو میں اس کو دن میں 1000 بار پڑھ لیا کروں، اتنے لاکھ، اتنے لاکھ، اتنے ہزار، اتنے، یہ میں قرآن کا ثواب ہوگا۔ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات میں قرآن کا ادب کرنے والا کوئی نہیں۔ کہا یہ جاتا ہے جی کہ اس لیے ہم لکھتے ہیں کہ بے ادبی نہ ہو۔ تو نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کافر کو بھی خط لکھواتے ہیں تو آپ کیا فرماتے ہیں، کیا لکھواتے ہیں کہ بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ بھی ہے، وہی سے آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ وہ کافر اس کی بے ادبی کرے گا، یہ قصہ پرویز میرے ہاتھ کو پاؤں کے نیچے سے دھوندے گا، اس کے باوجود پھر اس سے یہ پوچھا جائے کہ تو جب تویز لکھتا ہے یا کوئی تحریر لکھتا ہے تو اس کے شروع میں تو اوپر 786 لکھتا ہے، تو نیچے جو قرآن کی آیت لکھتا ہے کیا وہ قرآن نہیں ہوتا؟ تویزوں میں آپ دیکھ لیں، نیچے قل ھو اللہ لکھی ہوگی، آیت الکرسی لکھی ہوگی، وہ بھی کاٹ کاٹ کے، وہ بھی اس کو توڑ توڑ کے خانے بنا کر سورہ اخلاص، آیت الکرسی اس طرح کی، پھر لیکن اوپر جو لکھا ہوگا وہ 786 ہوگا۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ سے سب سے پہلے تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما دے، اللہ ہمیں خالص اپنے لیے کر دے۔ نہ ایسی عبادت اللہ قبول فرماتے ہیں جس میں اخلاص نہ ہو، نہ ایسی خیرات، نہ ایسی کوئی دعوت۔ آج شیطان ملعون نے جو صحیح دائی دین کا کام کرنے والے میرے بھائی ہیں، تکلیف ہوتی ہے جب ان کے اختلافات سنتے ہیں کہ کرنا اللہ کا کام اور دل میں بغض رکھنا ایک دوسرے کے لیے، واللہ یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ دعا مانگیں کہ اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے، اللہ ہمارے عمل کو ریا سے پاک کر دے، اللہ ہماری زبانوں کو جھوٹ سے پاک کر دے۔
میرے بھائی یہ وہ رکاوٹیں ہیں جس نے ہمارے اعمال برباد کر کے رکھ دیے۔ نماز میں پڑھتا ہوں، زکوٰۃ میں دیتا ہوں، روزہ میں رکھتا ہوں، حج عمرہ کرتا ہوں، غیبت منہ سے نکل جاتی ہے، اب سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے۔ شیطان تو دشمن ہے، اس نے تو آپ سے وہ کام کروانا ہے کہ آپ نے جو عمل کیا اس کو زائل کروا دینا ہے۔ اب تعویذات کے اوپر، جنات کے اوپر، جادو کے اوپر بھی کلام کرتے ہیں، بڑے بڑے لیکچر دیتے ہیں، نہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو ہی نہیں سکتا، اس پر لیکچر دیتے ہیں، کتابچے لکھے جاتے ہیں۔ اب یہ اگر ہم اس پر بلیو کر لیں تو پوری حدیثیں مشکوک ہو جاتی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کی حدیثیں ہیں۔ تو اللہ نے جو ابھی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ نساء کی کہ اے ایمان والو تم اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، اور تم میں جو صاحب امر ہیں، اگر تمہارا کسی بات میں تنازع آ جاتا تو پھر تم اللہ اور اس کے رسول سے رہنمائی لے لو۔ آپس میں لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بحث مباحثہ کی ضرورت نہیں ہے، آگے شرط لگا دی۔ یہ جو مومن ہوتے ہیں آخرت پر ایمان لاتے ہیں ان کا یہ وتیرہ ہے کہ وہ لڑتے نہیں، ایک دوسرے پر تان نہیں کرتے، وہ کیا کرتے ہیں فردوہ الی اللہ و رسول، وہ اللہ اور اس کے رسول سے رہنمائی لیتے ہیں، وہ قرآن اور حدیث سے رہنمائی لیتے ہیں۔ اور اسی آیت میں اللہ آگے فرماتے ہیں کہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے اور یوم آخرت پر ہے تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ پھر لڑنا نہیں ہے، ایک دوسرے کو تانے نہیں دینے، ایک دوسرے کو نیچا نہیں دکھانا، کیا کرنا ہے؟ قرآن و حدیث سے رہنمائی لیں، ذالک خیر واحسن تاویلا، اس سے بڑی کوئی بات ہی نہیں ہے، اس سے اچھی کوئی بات ہی نہیں، یہ اللہ رہنمائی فرما رہے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کچھ لوگ تعویذات پر بحث کرتے ہیں، کچھ لوگ دم کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، کچھ لوگ دموں کے اوپر، کچھ لوگ، میں کہتا ہوں اتنے اختلافات ہیں آپس میں، ہمارے جو ہم مسلک ہوتے ہیں وہ بھی ایسی تان و ایسی کتاب ایسی۔ ایک مجھے ایک بھائی کہنے لگا، اس کو اللہ نے جب سمجھ دی تو کہتے ہیں میرے ایک استاد ہیں، ان کے استاد بڑے معروف عالم ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، تو مجھے کہنے لگے کہ یار تم ایک کتاب لکھو کہ اس میں ثابت کرو کہ کسی عالم کے بغیر دم کرانا حرام ہے، صرف بغض کی وجہ سے، صرف کینے کی وجہ سے۔ اس ظالم سے پوچھو کہ دنیا کہاں جا رہی ہے، لوگ مارے مارے پھرتے ہیں۔ ایک بندہ جب اس کی بیٹی کو جن کا اثر ہوتا ہے وہ بیچاری کپڑے پھاڑ کے چھت پہ چلی جاتی، روڈ پہ نکل جاتی ہے، بتاؤ اس کے ایمان کی کیفیت، اس کے ایمان کی حالت کیا رہے گی؟ وہ تو بولے گا کہ مجھے اگر کسی ہندو کے پاس بھی جانا تو میں جا کر اس کا علاج کرواؤں گا، کیونکہ کتنے لوگ تقوی والے ہوتے ہیں۔ اس سے پھر ایسی ان کو دلیلیں دیتے ہیں، واللہ العظیم اللہ کی قسم، لوگوں کے، ہمارے اپنے بڑوں کے گھروں میں اتنے زبردست شیاطین کے اثرات ان کے بیٹوں بیٹیوں کو ہیں، لیکن وہ بیچاروں کو پکڑا ہوا ہے شیطان نے اوور کانفیڈنس میں، وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم یہ ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، اللہ نے اس کو طاقت دی ہے۔ اور نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبرائیل آئے ہیں تو سب سے پہلے آ کر انہوں نے آتے ہی یہ نہیں پڑھا دیا تھا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، ایسا نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود کی صحیح روایت ہے کہ انہوں نے پہلے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یہ پڑھایا، پھر بسم اللہ پڑھائی، پھر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اب اس بات سے آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے نبی علیہ السلام کو جو دعا سکھائی گئی وہ ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب تک میری پناہ میں نہیں آئے گا تو میں نے اس کو اتنی قوت دی ہے کہ یہ تجھے بھی اثر سے نہیں چھوڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں آپ پڑھ کے دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار پڑھ کے دیکھ لیں، صبح شام کے اذکار میں اعوذ باللہ، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر، اعوذ بکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہ، یعنی کہ تعوذ کے ساتھ ہے، تعوذ کے ساتھ ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن پڑھنے لگو تو پھر کیا کرو؟ پہلے اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو۔ یہ کوئی معمولی بات ہے، سب سے افضل ترین کام جو کائنات میں ہے وہ ہے قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا، لیکن رب کہتا ہے، قرآن کا مالک کہتا ہے، محمد کا رب کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ اس پر کبھی غور کریں کہ یہ اتنا ضروری کیوں ہے؟ اللہ نے اسے خود طاقت دی ہے کہ تاکہ استغفر اللہ، اللہ کسی کو ازمائش میں نہ ڈالے، یہ ازمائش ہے ہماری، اللہ نے قوت دی ہے، اللہ نے چیلنج کیا کہ میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا، اس نے چیلنج کیا کہ اللہ تیرے بندوں کو میں اپنے ساتھ دوزخ میں لے جاؤں گا، تو اللہ نے اس کے چیلنج کو قبول کیا، اپنے نبی کے ذریعے سے ہمیں ہر وہ چیز بتا دی، ہر وہ چیز، ہر وہ مسئلہ بتا دیا جس سے یہ بے بس ہو جاتا ہے،
اس میں بھی بد نصیبی امت کی کہ ہم نے اختلاف پیدا کر دیے، لوگوں کو شکوک و شبہات میں ڈال کے لوگ اپنا علاج ہی نہیں کراتے۔ نہیں جی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دم، وہ 70,000 کا گروہ جو ہے نا وہ حدیث کہ جو بغیر حساب کے جنت میں جائے گا، ہے نا حدیث۔ اب اس میں جو اصل متن ہے وہ غائب کیا ہوا ہے۔ اب ایک کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے ہیں، ایک کام جو جبرائیل آپ پر کرتے ہیں، ایک کام صحابی آ کے عرض کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کر کے آیا ہوں، تو اللہ کے نبی اس کو دعا دیتے ہیں برکت کی۔ ایک صحابی نے اجرت لی بکریوں کی، آپ نے فرمایا تو نے اچھا کام کر کے لی، میرا بھی حصہ نکالو۔ اب یہ ساری چیزیں آپ اس کی تائید کر رہے ہیں، بلکہ آپ نے اسلام میں تو اتنا پسند نہ کیا، ایک صحابی نے اس بات پر لفظ رسول کا نام استعمال کر لیا یہاں پر کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولنا، تو آپ نے اس کو ٹوکا۔ آپ نے فرمایا یہاں تو میں نے تمہیں کہا تھا کہ نبی ہے، تو کہاں دم کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دم میں کوئی حرج نہیں جس میں شرک نہ ہو۔ اب یہ بات سوچنے کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے اسلام کے اندر، پورے اسلام میں آپ نے ایک بات کو کمی پیشی قبول نہیں کی، اور دم کے معاملے میں میں کوئی کنونس نہیں کر رہا، آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ شیطان لعنتی کو پتہ تھا کہ یہ اگر بچیں گے تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل کے بچیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ پر تقوی، اللہ پر یقین، اللہ پر یقین کامل رکھنے والا کون بندہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بستر پہ جاتے ہیں، آپ بیٹھ کے وہ دعا پڑھتے ہیں جو آپ کو معراج پہ جاتے ہوئے جب شیطان نے حملہ کیا تھا آپ پر، ابلیس نے خود آگ لے کر، جبرائیل نے وہ دعا سکھائی تھی، وہ پہلے پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بستر کو جھاڑتے ہیں، پھر بیٹھتے ہیں، پھر وہ دعا پڑھتے ہیں، پھر سورہ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، بقرہ کی آخری آیتیں پڑھتے ہیں، پھر اخلاق فلق ناس پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں پہ تھتکار کے اپنے پورے جسم پہ پھیرتے ہیں۔ یہ آپ کا معمول ہے سونے کا، روزانہ کا۔ کیا آپ کو یقین نہیں تھا اللہ پر؟ یہ اللہ کی رہنمائی تھی، یہ امت کو بتانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعوذ پڑھتے ہیں نماز کے اندر، تو ہم تو خالی پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ میں آیا اس کے پھونکوں سے، اس کے جادو سے اور اس کے وسوسوں سے۔ اب بہت سارے لوگ پیشاب کے قطروں کی وجہ سے، مثانے کی بیماریوں کی وجہ سے، وضو کے نہ ٹھہرنے کی وجہ سے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، پڑھتے ہی نہیں ہیں بیچارے کہ یار کیا فائدہ، کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، وضو ہی نہیں کھڑا ہوتا۔ یقین جانے حیران ہوتا ہوں، سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حرام ہے ایک حلال ہے، تو تیسری چیز مشتبہات ہے، تو مشتبہات میں کیا کریں؟ آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، جو شک والی چیز ہے اس کو کیا کرو؟ چھوڑ دو۔ مگر وضو میں اگر شک ہو تو وہ کفایت کرے گا تمہارے اوپر۔ اگر وضو میں شک ہے تو تم نماز پڑھ لو۔ اس کی وجہ یہ وسوسہ ڈالتا ہے، یہ قطرہ بتائے گا کہ تیرا قطرہ نکل گیا ہے۔ جیسے نارمل ہے آپ، بالکل آپ نے وضو کیا، جیسے ہی وضو شروع کیا تو ایک دم آپ کے پیٹ میں ہوا کا شروع ہو جاتا ہے۔ اس معذوری کے اندر آپ وضو کریں اور نماز پڑھیں، انشاءاللہ اللہ شفا دے دے گا۔ ہاں، وضو کرنے کے بعد پانی لیں، ایک چلو پانی لے کر اپنے آسن کے آگے چھینٹا مار دیں، چاہے وہ کوئی عورت ہے یا مرد ہے۔ انشاءاللہ ان وسوسات کی بیماریوں کا علاج یہ ہے، اور یہ رہنمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ آپ چھینٹا مار لیں۔ اس چھینٹے سے یہ فائدہ ہوگا کہ وہ جو وسوسہ آپ کو آ رہا ہے وہ آپ کو دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دبر میں پھونک مارتا ہے، حدیثیں پڑھ کے دیکھیں، یہ جسم کو پکڑ کے نچوڑتا ہے تاکہ ذہن میں آئے کہ یہ دیکھو میرا قطرہ نکل گیا، یہ دیکھو میری شلوار پہ چلتا جا رہا ہے، یہ میرا جسم ناپاک۔ جب وہ بیچارہ نماز توڑ کے جاتا ہے ٹوائلٹ میں یا کمرے میں، دیکھتا تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ زیادہ تر وسوساتی بیماریاں، اور بہت سارے لوگ اس کی وجہ سے نمازیں چھوڑ جاتے ہیں۔ اب اس سے زیادہ کیا رہنمائی ہوگی؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کا طریقہ، سونے کا، جاگنے کا طریقہ، کون سا ایسا طریقہ ہے جو آپ نہیں بتا کر گئے جس سے یہ ذلیل ہوتا ہے؟ یہ ہے ہی ذلیل ہے، لیکن ہم نے اس کو چھوڑا نہیں جی، کچھ اور بتائیں جی۔ اس پر ہم نے پردہ ڈال دیا، قرآن کو رکھ لیا مردوں کے لیے،
قرآن کو رکھ لیا چومنے کے لیے، حدیثوں کو رکھ لیا مشکوک بنا کر نہیں، اس سے تو اختلافات پڑتے ہیں۔ اپنے باپ دادا کی سٹوریاں سنتے رہیں گے گھنٹوں، جب کوئی حدیث بیان کر دے تو وہ کہے گا امت میں توڑ پیدا کر رہے ہو، نعوذ باللہ۔ جب قرآن کی کسی آیت کا صحیح ترجمہ کر دو تو اس کو تکلیف ہو جاتی۔ بعد ایسے لوگ بھی ہیں۔ میرا بھائی، ایک ایک چیز کا پیدا ہونے سے پہلے جب انسان دنیا میں آتا ہے، اس سے پہلے اس نطفے پر پڑھنے کی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی کہ، اور گارنٹی فرما دی کہ جب وہ دنیا میں آئے گا جس پر یہ دعا پڑھی ہوگی، جب تک وہ دنیا میں زندہ رہے گا، مرد ہے یا عورت ہے، کبھی اس کو شیطان نہیں چھوئے گا۔ یہ گارنٹی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن ہم کتنے لوگ ہیں، کتنے میرے بھائی بہنیں ہوں گی جن کو یہ دعائیں آتی ہیں۔ بچوں کو یہ دعائیں سکھائیں۔ رہنمائی تمہیں صحیح ملے گی، قرآن اور حدیث سے ملے گی۔ ہاں، اللہ نہ کرے کوئی اختلاف ہو جائے تو لڑنا نہیں ہے، تمہارے سامنے صحیح حدیث موجود ہے، قرآن موجود ہے، اور اللہ نے فرمایا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو یوم آخرت پر، تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم نے قرآن اور حدیث سے رہنمائی لینی ہے۔ ذالک خیر واحسن تاویلا، اس سے بڑی خیر ہی کوئی نہیں، اس سے اچھی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ لڑنا ضروری ہے۔ یقین جانے میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، کچھ لوگوں نے اسپیشل مجھ سے ٹائم لیا، اس میں کوئی افیسر لوگ تھے، کوئی سرمایہ دار بھی تھے، تو ایسے ہی ہماری کہ ایک موضوع پر بحث چل گئی، اس پر سورہ فاتحہ پر۔ تو ادھر ایک ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، کافی بڑا وہ سیاسی لیڈر بھی تھا، اس کے اندر ایک دم ایک جن حاضر ہو کرنا، تو اس نے پہلے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ ایسے ہاتھ کھڑے کر کے بولنا شروع ہو گیا۔ ہم چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو مجھے یعنی کہ اس نے میری تعریفیں شروع کر دی، تو میں نے اس کو بولا شیطانوں والا کام مت کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کسی کی منہ پر تعریف کرنی۔ تم مجھے سلفی شیطان کہتے ہو، میں تو فلاں ولی ہوں، فلاں ہوں، فلاں۔ میں نے بولا یار اس کو چھوڑو۔ کہتا یار ایسا کرتے ہیں، ابھی میں تمہاری باتیں سن رہا تھا کہ تم کیا یہ سورہ فاتحہ پر بحث ہو رہی تھی، تو میں ٹھٹھا کے قبرستان میں ہوتا ہوں، وہاں پر صحابہ جن بھی میرے ساتھ ہوتے ہیں، تو میں وہاں سے صحابی جنوں کو بلا لیتا ہوں، تو ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کے بارے میں کیا حکم فرمایا۔ تو یقین جانے میں نے اس کے سامنے یہ آیتیں پڑھی، میں نے بولا ابے الو کے گڈو، مجھے یہ بتا، اللہ نے تو فرمایا جب تم میں اختلاف آ جائے تو تم کیا کرو، قرآن و حدیث سے رہنمائی فرماؤ، لے لو۔ تو یہ کہاں لکھا ہے کہ جنوں کو بلا کر ان سے پوچھ لو؟ یقین جانے اللہ نے اس کو لاجواب کر دیا، بالکل ٹھپا ہو گیا وہ۔ کوئی طریقہ نہیں ہے تیسرا، کوئی طریقہ تیسرا نہیں ہے، صرف قرآن و حدیث ہے۔ جب کوئی اختلاف آ جائے آپ اس سے رہنمائی لیں۔ اگر آپ کی نیت صاف ہے، کوئی ضد نہیں ہے، اخلاص ہے، تو اللہ ضرور آپ کی رہنمائی فرمائیں گے۔ اگر آپ کے دل میں کسی کو نیچا دکھانا ہے تو یاد رکھیں، جس نے اس نیت سے قرآن کو بھی سیکھا، جس نے اس نیت سے حدیث کو بھی سیکھا کہ میں فلاں کو نیچا دکھاؤں گا، تو اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ صرف اللہ، اس کی رضا، عبادات صرف خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے، دعوت خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ ایک بھائی کام کر رہا ہے، میں اس کی اصلاح نہیں کر سکتا، چلو جو کر رہا ہے اس کو کرنے دوں، اگر میرے میں طاقت ہے تو اچھے انداز سے اس کی اصلاح کر دوں، نہ کہ میں اس کی ٹانگیں کھینچوں۔ واللہ میں اپنے سارے کیے کے اوپر پانی پھیر دیتا ہوں۔ یہ بغض، یہ حسد، یہ جھوٹ، یہ غیبت، یہ اتنے بڑے گناہ ہیں کہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ لیکن امت کو کس پہ لگا دیا؟ اس پر کام ہی نہیں ہوا، کسی گروہ نے اس پہ کام نہیں کیا۔ نہ خیانت پہ کام ہو رہا ہے، نہ جھوٹ پہ کام ہو رہا ہے، نہ غیبت پہ کام ہو رہا ہے۔ کام ہو رہا ہے تو تم صحیح نہیں ہو، میں صحیح ہوں، وہ گروہ جو ہے وہ جہنمی ہے، میں جنتی ہوں۔ شیطان نے بولا لگے رہو، دیتے رہو فتوے، دبا کے جو مرضی کرتے رہو، مال اس کا بھی کھاؤ، باپ کا بھی کھاؤ، داؤ لگے تو بہن کا بھی کھا لو، جس کا ہاتھ میں آتا ہے کھاتے جاؤ، حق نہ دو کسی کو، بس میں یہ ہوں اس لیے میں بخشا جاؤں گا، کیونکہ میں شرک تو نہیں نہ کرتا۔ یہ شیطان نے ہمارے دلوں میں یہ ڈال دی بات، اور اس سے اعمال کے اندر میں اور آپ اللہ نہ کرے ایسی جگہ پر پہنچ گئے ہیں کہ اگر اس کا فضل نہ ہو، اگر ہم نے اپنی اصلاح نہ کی تو یقین جانے شیطان ہمیں قسم اس نے اٹھائی تھی کہ اللہ تیری ربوبیت کی قسم ہے، مجھے تجھ سے بہت ڈر لگتا ہے، مگر میں تیرے بندوں کو جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جو دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم نماز روزہ کرنے والے ہیں، تیرے بندوں کو میں اپنے ساتھ دوزخ میں لے جاؤں گا۔ میں نماز بھی پڑھوں، میں روزے بھی رکھوں، زکوٰۃیں خیرات بھی، دعوت بھی دوں، دن رات میں لگا دوں، اس نے مجھ سے اللہ نہ کرے ایسا عمل کروا دینا کہ میرا سارے اعمال وہ ضائع ہو جائیں گے۔ اور ان چار چیزوں میں سارے اعمال ایک دم ضائع ہوتے ہیں۔ غیبت ایک جادو ہے، ریئلی جادو ہے،
فوری طور پہ انسان کے دل پر اثر کرتا ہے۔ جھوٹے پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے۔ اب میں اپنے آپ کی بڑھائی یا اپنے گروہ کی بڑھائی کے لیے جھوٹے من گڑھ قصے بیان کرنے شروع کر دیتا ہوں، لاکھوں ہزاروں میں۔ نہیں جی، دین میں یہ ایسا چلتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جھوٹ تو صرف اس میں بولو جس سے دین کو فائدہ ہو۔ جنگ میں بول سکتے ہو، صلح میں بول سکتے ہو، شوہر بیوی کے ساتھ بول سکتا ہے، جس جہاں اجازت دی ہے۔ اب ہم دین میں بھی جھوٹ بولیں گے ایک گروہ کو جھوٹا کرنے کے لیے، نیچا دکھانے کے لیے، تو بتاؤ اس کو ملے گا کیا؟ نہ دنیا میں کچھ ملے گا، نہ آخرت میں ملے گا۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے۔ میرا بھائی دل سے دعا کیا کریں، اللہم طہر قلبی من النفاق۔ اے اللہ میرے دلوں کو، ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے۔ اے اللہ ہمارے اعمال کو ریا سے پاک کر دے۔ اے اللہ ہماری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے۔ اے اللہ ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے، کیونکہ تیرے علاوہ کوئی میری آنکھوں کی خیانت کو نہیں جانتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ میرا بھائی اس کے بعد جو میں نے عرض کی ہے، اگر میرا بھائی کوئی سوال کرنا چاہے تو میں انشاءاللہ حاضر ہوں۔ آپ پڑھیں گے میں پڑھوں؟ جیسے آپ بہتر ہے کہ آپ پڑھتے جائیں۔ ٹھیک ہے، یہ دے دوں مائک؟ یہ رکھیں۔ ٹھیک ہے۔ آپ ادھر ہی آ جائیں، ادھر آ جائیں۔ اس کو ہٹا ہی دیتے ہیں، یہ میں لے لیتا ہوں، یہ آپ لے لو۔ سوال کے لیے پیپرز وغیرہ جو ہے ساتھیوں کو دیے ہوئے ہیں، تو اپنے اپنے سوال جو ہے وہ لکھ لیں۔ میرے خیال سے آن ہی نہیں ہے۔ ایک ساتھی کا سوال ہے جی کہ شیخ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ میں نے آج سے 1 سال پہلے بحرین میں کاروبار شروع کیا۔ شروع میں بہترین کام تھا، لیکن آہستہ آہستہ آج یہ حال ہے کہ میرا کاروبار بالکل ٹھپ ہو گیا ہے اور سخت پریشانی ہے۔ اس میں کوئی کہتا ہے کہ جادو ہے، کوئی تعویذ ہوئے ہیں۔ اس میں لے لیں، سر ایک مائک میں یہ لے لیں، یہ بتا دیں۔ ہاں جی جی، یہ کسی بھائی کا سوال ہے کہ شیخ صاحب میرا یہ سوال ہے کہ میں نے آج سے 1 سال پہلے بحرین میں کاروبار شروع کیا تھا۔ شروع میں بہترین کام تھا، لیکن آہستہ آہستہ آج یہ حال ہے کہ میرا کاروبار بالکل ٹھپ ہو گیا ہے اور سخت پریشانی ہے۔ اس میں کوئی کہتا ہے کہ جادو ہے، کوئی تعویذ ہوئے ہیں، تو ابھی میں اس بارے میں سخت پریشان ہوں۔ آپ میری رہنمائی کریں کہ اب کیا کروں، اس کا کیا حل ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ سوال میرے بھائیوں نے سن لیا، اس کا جواب میرے بھائی میں عموماً مجھ سے یہی سوال ہوتے ہیں، تو ایک دعا ہے، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ جسے چاہے عطا کرنا اسے کوئی روک نہیں سکتا، اللہ جسے نہ چاہے اسے کوئی دے نہیں سکتا، اس کے آگے کسی بڑے کی بڑائی نہیں ہے۔
جتنا بھی جو انسان اس میں لگ جائے کہ مجھے پتہ چلے کہ مجھ پر کیا ہوا ہے، جادو تو نہیں ہوا، کوئی جن نے تو نہیں کوئی اس کا اثر کر دیا، یا کوئی حسد تو نہیں ہوگی، وہ اس ٹو میں لگ جاتا ہے تو وہ پھر ساری زندگی اسی ٹو میں لگا رہتا ہے۔ بڑا ہی شارٹ کٹ اللہ نے راستہ بتایا ہوا ہے قرآن میں کہ جب بھی تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو تم نے کیا کرنا ہے۔ سورہ نوح کے اندر ایک بزرگ کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، ان کے پاس سے ایک بندہ آتا ہے، عرض کرتا ہے کہ شیخ کاروبار تباہ ہو گیا ہے، بھوک فاقے ہو گئے ہیں، تو کچھ فرمائیں۔ انہوں نے کہا کہ جاؤ جا کر استغفار پڑھو۔ اچھا، تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آتا ہے، شیخ خشک سالی ہے، بارش کی اشد ضرورت ہے، بارش کی ضرورت ہے، دعا فرمائیں کہ اللہ بارش دے۔ فرمایا جاؤ جا کر استغفار پڑھو۔ تیسرا آتا ہے، شیخ اتنا عرصہ ہو گیا شادی ہوئی، اولاد نہیں ہے، تو فرمایا جاؤ جا کر استغفار پڑھو۔ اب ایک کوئی میرے جیسا کم علم بیٹھا ہوا تھا، اس نے بولا حضرت آپ کو کچھ اور بھی آتا ہے؟ وہ بیٹا مانگنے آیا، بیٹے کے لیے دعا کے لیے آیا تو آپ نے اس کو استغفار پہ لگا دیا، وہ بارش کے لیے آیا تو آپ نے استغفار پہ لگا دیا، وہ اپنے کاروبار کے لیے آیا تو آپ نے اس کو استغفار پہ لگا دیا۔ انہوں نے سورہ نوح کی 10 نمبر آیت سے تلاوت کرنی شروع کر دی کہ جب تم استغفار پڑھو گے تو میں رحمت کی بارش برساؤں گا، بیٹوں سے تمہیں نوازوں گا، باغ دوں گا، باغ، نہریں دیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے سچا۔ جب کاروبار کرتے ہیں ہم تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کر صدقہ خیرات کیا کریں، اس سے بلائیں ٹلتی ہیں۔ ہم صدقہ کب دیتے ہیں؟ جب بلا آ جاتی ہے۔ صدقہ بلا کو کھا جاتا ہے۔ چاہے اپنی استطاعت کے مطابق آپ صدقہ نکالیں، پھر جو بھی ہے جادو سے ہو سکتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جادو توڑنے والا کون ہے؟ سوائے اللہ کے کوئی جادو نہیں توڑ سکتا۔ تو میرے بھائی کثرت سے استغفار پڑھیں، کثرت سے، اس ٹو میں نہ لگیں۔ نہ آپ کچھ کر سکتے ہیں، لوگ آپ کو حساب لگا کر لڑائیں گے، کہیں گے فلاں نے جادو کیا۔ ہاں، جادو سے بھی کاروبار رک جاتا ہے، نظر سے بھی کاروبار تباہ ہو جاتے ہیں، لیکن اس کو بچانے والا صرف ایک ہی ہے، وہ ہے میرا اللہ۔ تو جب وہ طریقے ہمارے پاس قرآن اور حدیث میں موجود ہیں، ہم اگر اس میں لگ جائیں گے تو بہت جلدی ہمارے معاملہ صحیح ہو جائیں گے۔ جب ہم لمبے چوڑے اس میں لگ جائیں گے کہ نہیں جی پہلے ہمیں بتائیں، تو پھر وہ شعبدے بعد تمہیں وہ کچھ بتا دیں گے کہ ساری زندگی یہ ایک دلدل ہے جو تم اس میں دھنستے ہی جاؤ گے، پھر کبھی نہیں نکلو گے۔ بہترین حل ہے راتوں کو اٹھو، فجر سے پہلے اٹھ کے غسل کر کے اللہ سے دعا مانگو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، رو اللہ کے آگے۔ انشاءاللہ جادو بھی ہوگا تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ، دیکھیں نبی پر جادو ہوا تو نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، پھر اللہ پاک نے اس کو ظاہر کیا، پھر اللہ نے اس کا اثر کو بھی توڑنے کا طریقہ بتا دیا۔ تو اللہ قیامت تک کے لیے رہنمائی فرماتا ہے جو نبی کے طریقے کو اڈاپٹ کرتے ہیں۔ باقی پڑھائیاں ہیں۔ ایک صحابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاروبار ہے تباہ ہو گیا ہے، بیمار ہو گیا ہوں، سستی کاہلی ہے، کنجوس بن گیا ہوں، ڈر لگتا ہے لوگوں سے، قرضے کا وبال چڑھ گیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام سے نے فرمایا تجھے میں چند کلمے سکھاتا ہوں، اس کو صبح شام پڑھ لیا کرو، اللہ تیرے حالات صحیح کر دے گا۔ اللہ یہ دعا ہے، آپ کتابوں میں پڑھ لیں، یاد کر لیں، یقین سے اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ صحابی امامہ رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں کہ میں نے اس کو چند دن پڑھا، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے حالات کو سنوار دیا۔ اب اس پر بھی شیطان نے اطمینان دے گا، وہ کہے گا کچھ اور دسو جی مولوی صاحب، کوئی لکھوں والا وظیفہ دسو، لاکھوں والا کوئی ایسی پڑھائی دو کہ جو کم میں رات ساری بیٹھ کے کروں، یہ کم ہے۔ نہیں بھائی، اس پر یقین کر کے پڑھو، دیکھو انشاءاللہ حالات کیسے سنورتے ہیں، خود سامنے آ جائے گا جو کچھ ہوگا۔ جادو بھی ہوگا تو میرے رب نے اس کو ظاہر کرنا ہے، اسی نہیں توڑنا ہے، کیونکہ علیم بذات صدور وہی ہے، وہی دلوں کو بھی دلوں کے بھیتوں کو بھی جانتا ہے، اور سارے بھیت اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ تو
تو جب اس کی طرف رجوع کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ کثرت سے استغفار پڑھنے سے بھی رزق بڑھتا ہے انشاءاللہ۔ دوسرا سوال ہے جی کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضرت رات کو سوتے میں مختلف طرح کے ڈراؤنے خواب آتے ہیں، 2-3 دفعہ ڈر کر جاگ جاتا ہوں، اور اسی طرح مجھے ذرا سے کوئی بات ہو جائے تو جسم میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے اور میں ڈر جاتا ہوں، ذرا بھی کوئی سخت بات کر دے تو ڈر لگتا ہے اور طرح کے خیالات ذہن میں آتے ہیں۔ نوٹ: رات کو روزانہ میں آخری 3 سورتیں اور بہت سے ذکر پڑھ کے سوتا ہوں۔ اللہ برکت دے جی۔ یہ تو الحمدللہ اگر یہ پڑھ کے سوتے ہیں تو اس کے باوجود بھی آپ کو یہ مسئلہ ہو رہا ہے تو پھر آپ دیکھیں، اپنے معاملات کو دیکھیں کہ کہیں میرے معاملات کوئی اور جو دنیا کا معاملہ ہے اس میں کوئی کمی کوتاہی تو نہیں ہے۔ تو میرے نبی کی بات تو حق ہے، اگر یہ کرنے کے باوجود بھی یہ مسئلہ ہو رہا ہے تو میرے بھائی پھر بھی میں نے یقین یہ کرنا کہ ضرور میرے کسی عمل میں کوتاہی ہے۔ میں گستاخی تو ان کے والدین سے نافرمانی تو نہیں کرتا، کہیں میں کچھ اور تو نہیں کرتا۔ اپنا جب محاسبہ کریں گے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی بات حق ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایک دعا ہے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح کی تکلیف شروع ہوئی، ڈر لگنے کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی تھی، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ و عقابہ و شر عبادہ و من حمزات الشیاطین وان یحضرون۔ یہ بھی آپ کو کتابوں میں مل جائے گی، یہ پڑھ کے انشاءاللہ سوئیں گے تو اللہ کے فضل سے آپ پر اللہ کا فضل ہوگا اور یہ چیز ختم ہو جائے گی۔ یہ بعض اوقات شیاطین کا دباؤ ہوتا ہے، آپ جگہ چینج کر لیں، سونے والی جگہ چینج کر لیں، بستر کو لازمی جھاڑیں، گھر میں جب بھی کمرے کا دروازہ بند کریں بسم اللہ کر کے کریں تو انشاءاللہ اللہ شفا دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ سوال کیا کہ ایک بار خواب میں جن مجھے مارنے کے لیے پیچھے لگا ہوا، پھر ایک بزرگ ملے جنہوں نے خواب میں ہی کچھ آیات بتائی، جب وہ آیات پڑھتا ہوں تو جن بھاگ جاتا ہے۔ جن نے بولا جب تو یہ آیات بھول جائے گا تو پھر میں تجھے آرام سے مار لوں گا، اور آیات تھیں وَإِذَا پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، وَإِذَا بِتَشْتُمْ جَبَّارِينَ۔ اچھا، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جنات ایکسپرٹ ہوتے ہیں، بڑا علم رکھتے ہیں قرآن حدیث کا بھی، لیکن ہوتے شیطان ہیں، مسلمان نہیں ہوتے۔ تو کچھ ایسے معالجین بھی ان کے داؤ میں آ جاتے ہیں، وہ ان کے سامنے کوئی ایسے شعبدہ دکھا دیتے ہیں جس سے پھر وہ اس پر بھی قبضہ کر لیتے ہیں۔ اب یہ آیت جو ہے وَإِذَا بِتَشْتُمْ جَبَّارِينَ، یہ قرآن کی آیت ہے۔ وہ جو حدیث ہے اِنَّمَا الْقُرْآنُ لِمَا قُرِئَ لَهُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو جس مقصد کے لیے بھی پڑھو، قرآن مکمل شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ یہ تو شفا اور رحمت کن کے لیے؟ جو مومن ایمان والے ہیں، اور خسارے میں اسی سے وہ ہیں جو ظالم ہیں۔ اب وہ جن جو کہتا ہے تو اس سے سب سے پہلے تو یہ ہم کہنا خبیث کے بچے، زندگی موت کا تو مالک اللہ ہے۔ ہاں جی، 5 وقت آپ نماز پڑھیں، مسنون اذکار کریں صبح شام کے۔ ہاں جی، بزرگوں کے دیے ہوئے نسخے کچھ نہیں کام کرتے، جو بعد از بزرگ تو ہی قصہ مختصر، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نسخے ہیں اس کا توڑ کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو اس کو کرو گے، صبح شام کے اذکار کرو گے انشاءاللہ العزیز، اپنے آپ کو جیسے نبی علیہ السلام ہاتھ پھیر کے سوتے ہیں۔ یہ تو ہم میں اتنی کوتاہی ہے کہ ہم پڑھتے ضرور ہیں مگر جو طریقہ نبی علیہ السلام کرتے تھے وہ نہیں کرتے۔ کتنے بھائی ہیں، میں معذرت سے پوچھوں گا، کہ جو رات کو اس طریقے سے سوتے ہیں اپنے جسم کو ہاتھ مل کے؟ کتنے ہوں گے؟ 1% بھی نہیں ہوگا۔ تو ہاتھ مارنے سے کچھ ہے، کوئی شکایت لگائے گا یا کوئی برا کام کر رہے ہو؟ نبی کا طریقہ ہے، کرو۔ حدیث موجود ہے، علماء موجود ہیں، ان سے پوچھو جی یہ سلفی جو بات کر گیا یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ سے تقوی رکھنے والا کون ہوگا؟ وہ اپنے آپ کو اس طریقے سے دم کرتے ہیں، آپ کریں گے انشاءاللہ خیر ہو جائے گی۔ لیکن ان کی باتوں پہ نہ جائیں، یہ مجھے بھی بڑا کہتے رہتے ہیں سلفی آج تیری خیر نہیں ہے۔ اب تھوڑے دنوں کی بات ہے، ایک بی بی بیچاری، اس کے خامد باہر ہوتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے آئی، چیخیں مار رہی ہے اس کی بیوی، اس کی بیٹی بھی۔ اب وہ حاضر ہو کے مجھے کہتا ہے سلفی آج میں نے اس کے بیٹے کو بھی قتل کرنا ہے، راستے میں ان کا میں نے ایکسیڈنٹ بھی کروانا ہے، اس کی بیٹی کو یہاں میں ماروں گا۔ میں ہنس رہا ہوں، میں اللہ کی قسم تو کچھ نہیں کر سکتا۔ تڑپتا ہے، چیختا ہے، تھوڑی دیر کے بعد بالکل ایسے ہو گیا جیسے میرے جوتے کا تلہ ہوتا ہے اللہ کے فضل سے۔ کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہ تمہیں ڈراتے ہیں
इन्नमा ज़ालिकुम शैतान युखव्विफु औलिया, ये तुम्हें अपने औलिया से डराते हैं, हम फिर डर जाते हैं। इनसे नहीं डरना है, हमने किससे डरना है? अगर तुम ईमान वाले हो तो अल्लाह से डरो। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन